وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز تمہاری بات کا یقین نہ کریں گے. تو تمہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے. یہاں بنی اسرائیل کے مزید جرائم کا ذکر ہو رہا ہے. اس واقعے کی تفصیل مفسرین نے کچھ یوں بیان کی ہے کہ جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے پایا تو سامری کو بلایا، اس سے پوچھا اور پھر اس بچڑے کو جلا دیا گیا اور اس کی راکھ سمندر میں بہا دی گئی. تو انہوں نے اپنے بھائی کو اس جرم سے بری کر دیا کیونکہ انہوں نے روکنے کی کوشش کی تھی. اور باقی قوم کی توبہ اس طرح ہوئی کہ ان لوگوں نے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی انہوں نے ان لوگوں کو قتل کر دیا جنہوں نے پوجا کی تھی. یہ واقعہ پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کے 70 منتخب آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر جائیں اور بنی اسرائیل نے جو بچڑے کی پرستش کی ہے اس کے لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں. جب وہ لوگ مقرر جگہ پر پہنچے اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو انہوں نے کہا ہم تمہارے کہنے پر ہرگز یقین نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہم کلام ہوئے ہیں جب تک ہم خود اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. تو اس پر بطور سزا ان پر بجلی گری اور وہ مر گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ ہوئے. ایک اور رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لے کر گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے تورات ان کو پیش کی، جو بچڑے کا سارا واقعہ ہو چکا، جو ہونا تھا ہو گیا، اور اب ان کو بتایا کہ میں تمہارے لیے کیا لے کر آیا ہوں اور تورات کے احکامات سنائے، تو انہوں نے کہا ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ کتاب واقعی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور تم واقعی اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہو، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو خود اپنے سامنے کلام کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں. تو انہوں نے 70 برگزیدہ آدمیوں کا انتخاب کیا اور انہیں کوہ طور پر لے گئے. وہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی اس کلام کو سنا، لیکن وہاں انہوں نے ایک اور مطالبہ کر دیا، اور وہ کیا تھا کہ ہم صرف سننے کو بھی نہیں مانتے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے سامنے نہ دیکھ لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو پھر کیا ہوا؟ بجلی نے آ پکڑا ان کو اور وہ سب کے سب مر گئے. یہی تو بات ہے کہ ایمان لائے ہوئے تھے، اور کتنی عجیب بات ہے کہ ایک طرف اپنے پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری طرف ان کی بات کا یقین نہیں کرتے. یہ کس قسم کا ایمان ہے؟ اب اس کو ہم اپنے حالات سے ذرا ریلیٹ کر کے دیکھیں. آج کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کہتے ہیں نا، لیکن جب ان کی کوئی حدیث سنتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ تو عقل میں نہیں آتی بات، یہ تو اس وقت کی بات ہے، وہ پیغمبر تھے. طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں. یعنی آپ کو مانتے ہیں، آپ کی بات کو نہیں مانتے. ایسا ہی ہے نا. کتنے لوگ ہیں جو آپ کی عقیدت میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں رو بھی پڑتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں، بانٹتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے. دنیا سے جاتے ہوئے آخری جو آپ کی تلقین تھی وہ نماز اور لونڈی غلاموں کے بارے میں تھی. ایک اللہ کا حق اور ایک بندوں کا حق. سب سے بڑا حق اللہ کا کیا ہے؟ نماز. اور بندوں میں سے سب سے مظلوم کون ہے؟ غلام. ان دونوں کا حق پہچاننا. اور امت مسلمہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو نماز کو بھی مذاق بنائے ہوئے ہیں اور اس کو اپنا فریضہ نہیں سمجھتے، اور باقی باتیں سے چھوڑے. دوسرا آپ دیکھیے کہ آج کے بہت سے سو کالڈ مسلمز کے گھر میں ایسے لوگ موجود ہیں، بڑے بھی اور چھوٹے بھی، جو کہتے ہیں اللہ کو کس نے دیکھا، ہم کیا جانے. آج کے بچے ایتھیسٹ کس بنا پر ہو رہے ہیں؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ سیئنگ از بلیونگ. ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہم کیسے مان جائیں؟ کہتے ہیں نا. تو ہمارا حال بنی اسرائیل کے حال سے کچھ مختلف ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ موسیٰ ہمارے پیغمبر ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں ہم آپ کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے. اور یہاں پر آپ دیکھیں وَإِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا. تم خطاب تو مدینہ والے بنی اسرائیل سے ہے،
لیکن کرنے والے کون ہیں؟ ان کے آباء و اجداد. تو ایسا کیوں کہ ان کا تو قصور نہیں تھا، یہ تو ان کے آباء و اجداد کا قصور تھا. ان کا قصور یہ تھا کہ یہ اپنے آباء و اجداد کے اس رویے کو غلط نہیں کہتے تھے، اس پر فخر کرتے تھے. تو جب آپ کسی کی برائی کو برائی نہیں سمجھتے تو آپ بھی کس میں شمار ہو جاتے ہیں؟ برائی میں شمار ہو جاتے ہیں. یعنی گویا آپ خود بھی کر رہے ہیں جب آپ برائی کو برا نہیں کہتے. اس لیے ہمارے دین میں امر بالمعروف بھی ہے اور نہی عن المنکر بھی ہے کہ منکر کو ہمیں منکر سمجھنا ہے، کہنا ہے. اچھا، پھر کہتے ہیں یا موسیٰ. سبحان اللہ، یہ ان کے پیغمبر ہیں اور پکار کیسے رہے؟ یا موسیٰ، جیسے کسی بچے کو پکارتے ہیں، کسی اپنے چھوٹے کو. یہ سوء ادب ہے، برا ادب ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا یا نبی اللہ یا کلیم اللہ، نہیں، کچھ نہیں کہا. کیا کہا؟ یا موسیٰ. اور قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا یہ انداز ایک بار نہیں کئی بار بیان کیا گیا، یا موسیٰ یا موسیٰ. جب پکارتے ہیں، یعنی کوئی دفعہ تو ہو کہ جب کبھی عزت سے بھی نام لیں، کبھی عزت سے نام نہیں لیتے، نام لے کے پکارتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں کیا صحابہ کرام کیسے کرتے تھے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ. اللہ تعالیٰ نے کیسے پکارا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. صحابہ کیا کہتے تھے، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. لیکن یہاں کیا، یا موسیٰ. ہمارا دین ادب کا دین ہے، اس میں بڑوں کا ادب ہے. ماں ہو، نانی ہو، دادی ہو، پھوپھی ہو، چچی ہو، جو بھی بڑا ہو اس کا نام نہیں لینا. استاد ہو، نام سے نہیں پکارنا. کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ خطاب، یعنی کہ ہر ایک اپنے اپنے کلچر کے حساب سے یعنی نام کے بدل کچھ اور لیتا ہے، پر یہ بھی ادب کا ایک حصہ ہوتا ہے. پھر یہاں ایمان کی جو بات کی گئی، یہ نہیں کہا لن نؤمن بک، ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے. کیا کہا؟ لن نؤمن لک، ہم آپ کی تصدیق نہیں کرتے. جیسے سورۃ یوسف میں آتا ہے نا، وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین، آپ تو ہم پر یقین کرنے والے نہیں خواہ ہم سچے ہوں. اب آپ کہیں گے کہ کبھی آپ ایمان کا معنی ایک کرتے ہیں، کبھی دوسرا کرتے ہیں. اب یہ دوسرا معنی کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں لکا آ گیا ہے، بکا نہیں آیا. اگر بکا آتا تو ایمان لانا مطلب ہوتا، لکا آیا ہے تو اس سے اعتبار کرنا، یقین کرنا، تصدیق کرنا معنی ہے. اور جہرتن کا معنی کیا ہے؟ سامنے، اعلانیہ. یعنی یہ بات انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کھلم کھلا کہی، اعلانیہ کہی. حتی نر اللہ جہرتن، اس کا ایک معنی کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کو سامنے دیکھنے کا مطالبہ کیا، اور ایک معنی یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات اعلانیہ طور پر کہی. ٹھیک ہے. بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے بہت سے مطالبات کیے ہیں. مثلاً سورۃ النساء کی 153 آیت میں آپ دیکھیں، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ آسمان سے ایک کتاب اتاریں. یہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، موسیٰ سے تو انہوں نے اس سے بڑا سوال کیا تھا. فقالوا ارنا اللہ جہرتن، کہ ہمیں اللہ کو سامنے دکھائیں. ٹھیک. تو اس کی تفسیر دوسری آیت سے بھی ہوتی. فأخذتکم الصاعقۃ، اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، نتیجہ کیا ہوا؟ بجلی نے تمہیں پکڑ لیا. صاعقہ نے، صاعقہ پیچھے پڑ چکے، جس کی جمع صواعق تھی. ٹھیک ہے. صاعقہ بیسیکلی کہتے ہیں شدید ہلاک کر دینے والی آواز، اور صاعقہ سے مراد جلانے والی آگ بھی لی جاتی ہے. بجلی کی کڑک کو بھی صاعقہ کہتے ہیں، کیونکہ بجلی کی کڑک میں بھی سخت آواز ہوتی ہے. فأخذتکم الصاعقۃ، تو تمہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا، یعنی تم سب بے ہوش ہو کے مر گئے. ایک دوسری آیت میں آتا ہے رجفہ، یعنی زلزلہ بھی آیا تھا، بجلی بھی گری تھی اور زمین بھی ہلی تھی، اور بجلی گرنے سے وہ ہلاک ہو گئے تھے. تو اپنے پیغمبر سے ایسے سوال کرنا کہ جن کی کوئی، جسے کہتے ہیں نا، تک نہیں بنتی، یا جن کا کوئی یعنی حق نہیں بنتا، ایسی باتیں کرنا جو ہے، اور اس طرح کے سوال کرنا. اور آج کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سن کے یہ کہنا، یہ کیوں کہا اور اس کی کیا حکمت ہے؟ حکمت تو چلے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اٹ ڈزنٹ میک سینس. ایسی باتیں اور حقیق سمجھنا، آپ کے کسی قول کو یا آپ کے کسی فرمان کو یا آپ کے کسی طریقے کو، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہوتا. ایسی چیزیں انسان کو سزا کا مستحق بنا دیتی ہیں. اب ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور بنی اسرائیل نے بھی کہا. کیا وجہ ہوئی کہ بنی اسرائیل کی پکڑ ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوئے، بلکہ ان کو تو نبوت مل گئی؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ایک ہی کام ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو نیت ہے، جو آپ کا انداز ہے، اسٹائل ہے، اس کی وجہ سے اس کی ماہیت میں فرق پڑ جاتا ہے، یعنی اس کے نتیجے میں فرق پڑ جاتا ہے.
تو چیزوں کو صرف اس کے ظاہری مماثلت سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس کے اندر بھی اتر کے دیکھنا چاہیے کہ بات کیا ہو رہی ہے. تو بنی اسرائیل نے شک کرتے ہوئے کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے دکھائیے کہ میں آپ کو دیکھ سکوں، یعنی شوق میں کہا تھا تاکہ دیکھ کے انہیں اور زیادہ خوشی اور سکون اور لذت حاصل ہو. تو دونوں مطالبات میں فرق ہے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. یہاں واو حالیہ ہے، یعنی حال بیان ہو رہا ہے اس سے، یعنی جب تم گر رہے تھے تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، یعنی جب ایک دوسرے کی موت کی حالت کو دیکھ رہے تھے. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ گروپس کی شکل میں گر رہے تھے اور جو زندہ تھے وہ ان کو دیکھ رہے تھے، یعنی 10 گرے پھر 10 گرے ایسے، یعنی وہ ان کے سامنے یہ سب منظر ہو رہا تھا. اور 70 لوگ ہوں کسی جگہ، بجلی ان پہ گرے اور کوئی ایک گر رہا ہے اور کوئی ایک دیکھ رہا ہے اور کوئی گرے ہوئے کو دیکھ رہا ہے اور پھر کوئی مرتے مرتے دیکھ رہا ہے، یعنی یہ سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا. تو یہ ان کے اوپر آنے والی دنیا کی شدید سزا تھی جو ان کے غلط مطالبے کی وجہ سے ان پر نازل ہوئی. یعنی ان کا جرم انتہائی گھناؤنا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے رب سے اور اپنے پیغمبر سے بے ادبی کا معاملہ کیا تھا. یہ اس کی سزا تھی. کہتے ہیں نا بے ادب بے نصیب اور با ادب با نصیب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اور یہ ایسی ہی بات نہیں ہے کسی کی کہی ہوئی، اس میں بڑی حقیقت ہے. تو ادب جو ہے نا ایک شعار ہے ہمارے دین کا، اور ہم سے مطلوب ہے کہ ہم مینر فل ہوں. یعنی کچھ لوگ بڑی بڑی ڈگریاں رکھتے ہیں، بہت کچھ پڑھ جاتے ہیں، بڑی بڑی جابس کرتے ہیں، لیکن زندگی گزارنے کے جو بیسک مینرز ایک ان پڑھ بندے کے پاس بھی ہوتے ہیں نا، وہ ان کو نہیں آتے. کسی کے سامنے چیز کیسے رکھنی ہے، کیسے اٹھانی ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے بہیو کرنا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. تو ادب جو ہے یہ دین کا حصہ ہے. با ادب ہونا با اجر ہونا ہے اور بے ادب ہونا بے اجر ہونا ہے، یعنی اجر پر بھی فرق پڑ جاتا ہے. تو اس آیت سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل جو تھے یا یہود جو تھے وہ اپنے نبی کے ساتھ ادب کا معاملہ نہیں کرتے تھے اور ان کو کچھ سمجھتے نہیں تھے. جبکہ اس کے برعکس جب یہ آیت اتری سورۃ النور کی، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول کے بلانے کو تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو بلانے جیسا نہ بنا لو. یعنی جیسے آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو، اپنے پیغمبر کو ایسے آوازیں نہیں دینا. تو اس کے بعد صحابہ بہت زیادہ محتاط ہو گئے تھے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا خلیل اللہ کہہ کے پکارا کرتے تھے. اور پھر سورۃ الحجرات میں آیت نازل ہوئی کہ آپ کی آواز سے اپنی آواز بھی بلند نہیں کرنی، یعنی آپ کی مجلس میں چیخ چلا کے نہیں بولنا. تو وہ آپس میں آپ کی مجلس میں ایسے بات کرتے تھے جیسے سرگوشی ہوتی ہے. یعنی یہ بھی ادب کا ایک حصہ ہے کہ جب کسی مجلس میں بڑے موجود ہوں، استاد ہوں یا ماں باپ ہوں، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے بہت زیادہ اونچی آواز میں بولنا اور کہہ کے لگانا اور ہنسی مذاق اس طرح کرنا، یہ بھی ادب اور مینرز کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ گھٹ کے دب کے اور مر کے بیٹھے رہو، لیکن یہ بھی نہیں کہ ان سے بڑھ بڑھ کے باتیں کرو اور ان کو بولنے کا موقع ہی نہ دو اور اپنے ہی سنائے چلے جاؤ، یہ بھی درست نہیں ہے. پھر اسی طرح ہمیں اس واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے اور اپنے انداز کے اندر تبدیلی لانی چاہیے. اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل عقل سمجھ سے کام نہیں لیتے تھے، کیونکہ ایک طرف وہ ان کو پیغمبر مانتے، ایمان لائے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، اور دوسری طرف ان کی بات کا اعتبار نہیں کرتے تھے. تو آپ اپنے پیغمبر پر ہی ٹرسٹ نہیں کر رہے تو پھر آپ کیا کرنے آتے ہیں؟ اسی طرح بعض لوگ اپنے استاد پر ٹرسٹ نہیں کرتے لیکن پڑھتے بھی رہتے ہیں اور ایسے انداز سے دیکھتے ہیں کہ جیسے شاید سبھی کچھ ان کے ساتھ دھوکہ فراڈ کر رہا ہے. تو اگر کسی سے بھی کچھ حاصل کرنا ہو نا، کچھ سیکھنا ہو، تو اس کے لیے اعتماد بہت ضروری ہے. ویسے بھی عام ریلیشن شپس میں بھی اعتماد بہت ضروری ہے، یعنی آپس کا. یعنی کسی جگہ پر آپ اکٹھے کام کرتے ہوں، جو آپ سے بڑا ہو اس کا ادب، لحاظ، احترام اور باقی چیزیں بھی بہترین طریقے سے. اس سے زندگی میں ایک خوبصورتی آتی، اس سے پھر غلط فہمیاں نہیں پیدا ہوتی، اس سے دل نہیں ٹوٹتے. یعنی جب آپ کسی سے ادب سے بات کریں گے، چاہے اختلاف ہی کر رہے ہو، تو اس سے دوسرے کا دل نہیں ٹوٹے گا، وہ بھی آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر آپ ایک صحیح بات بھی بدتمیزی کے ساتھ کر رہے ہو تو دوسرا اس کو نہیں مانے گا، وہ انا کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کے ضمیر کو جگانے کی بجائے اس کی انا کو جگا دیا. تو جب ہم کسی کی انا جگا دیتے ہیں نا بدتمیزی کر کے، تو پھر اس سے کسی خیر کی توقع نہ رکھیں. پھر اسی طرح ایمان لانے کی شرط پر اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ گستاخی والا ہے. اور یاد رکھے انسانی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اسے نہیں پا سکتی جبکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نور ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا. عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ابو ذر سے عرض کیا رضی اللہ عنہ، کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا تو ان سے ایک سوال ہی پوچھ لیتا. انہوں نے فرمایا تم ان سے کیا سوال پوچھتے؟ انہوں نے کہا میں یہ پوچھتا کہ کیا آپ نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا؟ ابو ذر نے فرمایا یہ سوال تو میں ان سے پہلے ہی پوچھ چکا ہوں. اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا تھا وہ نور ہے، میں اسے کہاں دیکھ سکتا ہوں. بہرحال یہ امت کے علماء کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، اور بعض ان احادیث کی بنا پر کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا تھا، اور راجح رائے یہی ہے کہ دیکھا نہیں تھا. مسروق کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اے ہماری ماں، کیا معراج کی رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں تم نے ایسی بات کہی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کیا تم ان 3 باتوں سے ابھی بھی ناواقف ہو؟ جو شخص تم سے یہ 3 باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے، اور ان میں سے ایک کیا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا معراج کی رات تو وہ جھوٹا ہے. پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات گناہ کی سزا فوراً بھی مل جاتی ہے. جو جتنا سنگین گناہ ہوتا ہے اس کی سزا فوراً بھی آ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق سزا دیتا ہے جتنا بڑا جرم ہوتا ہے. ولا یظلم ربک احدا، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مصیبت انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اور جو مصیبت بھی تمہیں پہنچی تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے اور بہت سی چیزوں سے ادھر گزر بھی کر جاتا ہے. دیکھیں اعتراض تو کسی پہ وہی کرتا نا جو اپنی عقل کو بڑا سمجھ. جب آپ اللہ کے کلام پر اعتراض کرتے تو اس کا مطلب ہے آپ بڑے اکڑ اور تکبر کا شکار ہیں کہ ہم زیادہ جانتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے بھی یا اس کے رسول سے بھی. اور یہاں پر یہ بات کیوں کی گئی وانتم تنظرون کہ تم دیکھ رہے تھے؟ یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آنکھوں سے کسی ایسے منظر کو دیکھنا جب کوئی مر رہا ہو، کسی مرتے ہوئے کو دیکھنا، کسی کا ایکسیڈنٹ دیکھنا، کسی کا بہتا خون دیکھنا، کسی جلے ہوئے کو دیکھنا. تو جلے تھے نا سارے، بجلی جو پڑی تھی. تو کبھی آپ نے اگر کوئی ایسے پیشنٹس دیکھے ہوں تو دل پہ کیا گزرتی؟ سال ہر سال وہ منظر نگاہوں سے نہیں جاتا، انسان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. تو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے.